بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت والے دن لوگوں میں سے سب سے شریر ترین آدمی تم اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوں، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، جو ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، وہؤلاء بوجہ، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو الگ چہرے کے ساتھ جاتا ہے۔ یعنی جب دوستوں میں آتا ہے تو ان کے اندر چغلیاں کرتا ہے، اور چغلی کرنا اس کی عام طور پر عادت ہوتی ہے، اور جب دوستوں سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ منافقت کرتا ہے، اپنا وہ عقیدہ، اپنا نظریہ وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنۃ قطات، جو چغل خور ہوگا قیامت والے دن وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آج گھروں کے اندر بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے اندر چغلی کی بہت زیادہ عادت پائی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے گروہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ تم اکثر جو ہے وہ توبہ اور استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور گناہوں سے معافی مانگا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ کسی نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اکثر جو ہے وہ گھروں کے اندر لان تان کرتی ہوں۔ تو آج گھروں کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ گھروں کے اندر جو ہے وہ عام ہے۔ یہ نہیں، ہر بات کے اندر چغلی ہے، ہر بات کے اندر غیبت ہے تقریباً، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی اچھی مسلمان خواتین بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اور ہمیشہ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور بعد میں فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، کہ جھوٹ بولنے سے بچا کرو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انسان مسلسل باتوں کے اندر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے اندر کوشش اور مبالغہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب یعنی جھوٹا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی زبردست احادیث ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام نے امت کی ترغیب بیان کی ہے کہ جب انسان بولے تو وہ سچ بیان کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ کتنی پیاری جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے نا، ان میں سے صوفیاء نے، علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ایک ہے
عقل حلال اور دوسرا ہے صدق مقال۔ اگر انسان حلال کھانا شروع کر دیں اور سچ بولنا شروع کر دیں تو وہ اپنا بہت سارا دین کا حصہ جو ہے وہ اپنے دین کے حصے کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے خود بھی حلال کھائے گا، نسلوں کو حلال کھلائے گا تو ان کی نسلوں کے اندر سے جو ہے وہ برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اگر وہ حرام کھائے گا، نسلوں کو حرام کھلائے گا تو وہ اس کی بے برکتی اور اس کے برے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح اگر انسان خود سچا ہو، اولاد کی تربیت جو ہے وہ یہ کرے کہ ہر وقت سچ بولنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر بھی برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔